پیارے دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 روز پہلے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد کرتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں بہت غمگین ہوں۔ اول روز مزاج پوچھ کر چلے گئے، دوسرے روز آئے اسی طرح مزاج پرسی فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن حکم ہوا، آپ کو کیا غم ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے گنہگار امت کا اسی وقت بہت خیال ہے۔ گناہ گاروں کی مغفرت کسی طرح ہوگی؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر واپس آسمانوں پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کی مغفرت سے متعلق کیا جواب دیا، یہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا کیا ہے۔ کیا توبہ کرنے سے انسان کے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں جس سے اس نے توبہ کی ہو؟ پیارے ناظرین، توبہ انسان کو بے گناہ بنا دیتی ہے، جیسے انسان نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور ایسا کر دیتی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے گناہ ہوتا ہے، اور بے گناہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حالانکہ بے گناہی اطاعت الہی کی دلیل ہے اور گناہ نافرمانی کی علامت ہے، ایسا جو بندہ فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے اور اپنی قربت سے نوازتا ہے۔ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے گناہ گار امت کے اسی وقت بہت خیال ہے، گناہ گاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں پر پہنچ کے عرض کی کہ یا الہی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے گناہ گار امت کا اسی وقت بہت خیال ہے، گناہ گاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مسلمان مرنے سے 1 سال پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو ہم توبہ قبول فرما کر اسے بخش دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا الہی، 1 سال کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے، الہی میری امت کی مشکل آسان فرما۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر واپس اور یہ کہا کہ یا حضرت رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا گناہ گار مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ قبول کریں گے۔ عرض کیا، یا الہی، 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، اے میرے اللہ میری امت کی مشکل آسان فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر 1 مہینے کی مدت بہت زیادہ ہے تب 1 ہفتہ تو بہت نہیں۔ جب ایک بندہ آپ کی امت کا مرنے سے 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے گا تو وہ بخشا جائے گا۔ عرض کیا، 1 ہفتہ بہت ہے، الہی معاف کر، میری امت کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ پھر حکم ہوا، جو شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا مولا، 1 دن بھی بہت ہے۔ پھر حکم ہوا کہ جو شخص مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، میرے لیے 1 گھڑی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل آسمان پر گئے، پھر واپس آئے، فرمایا، حضور رب العالمین آپ کو سلام فرماتے اور فرماتے کہ مرنے والے گناہ گار کی روح حلقوم میں پہنچ جائے اور زبان بند ہو جائے، اگر اپنے دل میں اپنے گناہوں سے نادم ہو جائے تو میں اسے بخش دوں گا اور کچھ بھی اس کے گناہوں کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت خوش ہوا اور امت کی طرف سے غم رفع ہوا۔ سبحان اللہ، کیا مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ مرض وفات میں اکثر آپ کو غفلت ہو جاتی تھی، اس کی غفلت میں فرمایا، یا ما یفعلون الناس، لوگ کیا کرتے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نماز کے لیے آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 7 مشکین ٹھنڈے پانی کے میرے اوپر ڈالو، شاید بخار کی گرمی کم ہو جائے اور میں نماز کے لیے جاؤں۔
7 مشکین ڈالی گئیں لیکن آپ کو ہوش نہ آیا۔ پھر سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا، پھر بھی ہوش ہوئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، جب چوتھی دفعہ یہ کیفیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہو کہ نماز پڑھ لیں، اب میرا انتظار نہ کریں، میں اب نہ آ سکوں گا۔ کہہ دو ابوبکر سے کہ وہ نماز پڑھے۔ یہ فرما کر آپ پھر بھی ہوش ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ گناہوں کو صاف کر دیتی اور دنیا سے بے نیاز بنا دیتی ہے۔ اگر تم خوشحالی کے دوران اسے یاد رکھو گے تو اس کے زر سے تمہیں بچائے گا، اور اگر محتاجی میں اسے یاد رکھو گے تمہیں خوش عیش بنا دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مر جائے گا وہ شرمسار ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ندامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیکوکار ہوگا تو اس بات پر نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر وہ گنہگار ہوگا تو اس بات پر شرمسار ہوگا کہ میں نے کچھ عمل نہیں کیا اور برائی سے باز کیوں نہیں رہا۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورے رب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہیں ملا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورے سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ بھی کہیں نہیں پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورے رب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہیں پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے، سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پورے رب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اہم ترین اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ اس کے بعد نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مالک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت ہے ربیع بن انس سے کسی نے پوچھا کہ مالک الموت تنہا سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ فرمایا روح قبض کرنے کا انہی کے حوالے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں، اور مالک موت سب کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے پورب اور پچھم کے برابر ہے۔ کہ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مومنین کی رواں کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بہت فرشتے مالک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں جو میت کی روح قبض کرنے کے وقت آتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتے روح کو لے جاتے ہیں، ان میں بعض فرشتے دعا کرنے والوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں اور بعض میت کی مغفرت فرمایا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور مرنے سے پہلے اور سچی توبہ کرنے کی طاقت و توفیق محرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔